اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تحویل قبلہ کے بارے میں وجوہات بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم نے یہاں ایک اور وجہ بھی بیان فرمائی۔ وَلِكُلٍّ یہ ترجمہ پہلے کر لیں، اور ہر ایک کے لیے ایک جانب ہے، وہ اس کی طرف منہ کرنے والا ہے۔ وَلَّا یولی منہ کو پھیرنا۔ تم نیکیوں میں سبقت کرو، جلدی کرو، جہاں بھی تم ہوگے لائے گا تم کو اللہ سب کو اکٹھا کر کے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ من حیث جس جگہ سے تو نکلے پھیر لے یا یوں منع کر لے، سو منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ یہ دوبارہ اس جملے کو پھر دوبارہ ذکر کیا، اور جہاں سے تو نکلے منہ کر لے اپنا مسجد حرام کی طرف۔ وَحَیْثُ مَا کُنْتُمْ اور جس جگہ ہو تم اے ایمان والو پھیر لو اپنے چہرے اس کی طرف۔ لِأَلَّہ تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے اوپر کوئی جھگڑے کا موقع یا الزام، تاکہ دوسرے لوگ تمہارے ساتھ حجت اور الزام نہ دھریں، مگر وہ لوگ جنہوں نے بے انصافی کی ان میں سے نہ ڈرے، ان سے مجھ سے ڈریں، ان کے اعتراضوں پر نہ توجہ کریں، اور میری طرف مجھ سے ڈریں، اور تاکہ میں پورا کر دوں اپنی نعمت تمہاری اوپر، اور کیا کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا جیسا بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے، یتلو علیکم پڑھتا ہے تمہارے آگے ہماری آیتیں، پاک کرتا ہے تم کو، سکھاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت، سکھاتا ہے تم کو جو تم نہیں جانتے۔ فاذکرونی سو یاد کرو مجھ کو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا بدلہ دے کر۔ واشکروا لی اور احسان مارو میرا، ولا تکفرون اور ناشکری مت کرو میری۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ سے ایک اور علت بیان فرمائی کہ ہر قوم کے لیے اپنے خدا کو منانے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے ایک جہت چاہیے۔ تمہارے لیے بھی اللہ نے اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے تمہیں قبلہ دے دیا، یہ معنی ہو گیا۔ مولیہ کا معنی یہ، ہاں نیکیوں میں جلدی کرو، مراد ہے اب اعتراض نہ کرو۔ یہ جو کہا یاتکم اللہ جمیعا، اللہ سب کو اکٹھا لائے گا، مراد ہے تمہارے اعمال کی جزا اور سزا یقینی ہے قیامت کے دن، اس میں اشارہ کر دیا۔ من حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اس جملے کو 3 مرتبہ ذکر کیا۔ اب 3 وجہ دفعہ ذکر کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ بعد نے کہا پہلی دفعہ جب ذکر کیا اس میں تعمیم احوال ہے، دوسری دفعہ جب ذکر کیا اس میں تعمیم مکان ہے، تیسری دفعہ جب ذکر کیا تعمیم زمان۔ پہلے تعمیم احوال، جس حال میں بھی ہو نماز پڑھو، عبادت کرو تو قبلے کی طرف منہ کر، پہلی مرتبہ کہا۔ دوبارہ کہا کسی مکان میں جاؤ، جس جگہ میں بھی جاؤ وہاں قبلے کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کر۔
تیسرے کا جس زمانے میں ہو، رات ہو دن ہو، تعمیم احوال، تعمیم مکان، تعمیم زمان۔ اور کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ہر جگہ علت الگ الگ بیان کی، جہاں علت بیان کی تحویل قبلہ کی تو تکرار کر دی۔ مثلا یہ علت جو بیان کی یہ دوبارہ جب ذکر ہوا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لوگوں کو تمہارے خلاف جھگڑے کا موقع نہ ملے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ مشرکین مکہ۔ وہ آپ کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ دیکھو یہ پیغمبر نسل اسماعیل سے ہے، اور اسماعیل علیہ السلام نے، ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور یہ دوسرے کے بھی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ الزام لگاتے، اس الزام سے اللہ نے آپ کو بچا لیا، یہ علت بیان کی۔ ہاں ظالم جو انصاف جو ہیں وہ اعتراض کرتے رہیں گے باوجود بدلہ ہونے کے، تبدیلی ہونے کے بھی۔ آگے جو کہا نا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، یہ الگ دلیل ہے۔ وَلِأُتِمَّ، اس میں بعض نے کہا کہ وار فی عطفہ ہے، اور لام تعلیل کا ہے، پھر معنی یوں ہے اور تاکہ میں پورا کروں اپنی نعمت، یعنی اتمام نعمت کے لیے اللہ نے آپ کو یہ قبلہ دے دیا۔ اتمام نعمت کا معنی ہے نعمت کو مکمل کرنا۔ مکمل کرنے کا معنی کیا ہے کہ جس طرح تمہیں افضل پیغمبر دیے اور تمہاری فضیلت پہلی امتوں پر دی، اسی طرح تمہیں قبلہ بھی فضیلت والا دے دی۔ یہ اتمام نعمت ہو۔ اور اتمام نعمت کی آگے مثال ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اتماماً کا اتمام ارسالنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے تمہاری اوپر رسول بھیج کر اپنی نعمت کو مکمل کیا، اس طرح قبلے کو تبدیل کر کے تمہارے اوپر اللہ نے بیت اللہ قبلہ بنا دی۔ اور آگے رسول کا ذکر ہے فَاذْكُرُونِی، یہ ترغیب ہے، اللہ نے تم کو قبلوں والا بنایا، لہذا اللہ کو یاد کر۔ تمہیں اللہ نے قبلہ دے دیا، نعمتیں دے دی، لہذا تم مجھے یاد کرو۔ یاد کا معنی احکام خداوندی کی اتباع کرنا، یہ ذکر ہے، اتباع کرنے کا نام ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، کچھ مسلمانوں پر جب اعتراض ہوا تحویل قبلہ کے بارے میں تو قرآن نے اس بارے میں صبر کا حکم دے دیا کہ بے شک یہود آپ کو تنگ کریں گے، مشرکین بھی کریں گے، لیکن آپ کیا کریں؟ اس پر صبر کریں۔ اس لیے آگے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے مسلمانوں مدد لو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، نہ کہو ان کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں، اموات، مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم کو خبر نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو، بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ڈر کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، نقصان مالوں کا، جانوں کا اور پھلوں کا۔ وبشر، خوشخبری دے ان صبر کرنے والوں کو، اذا اصابتہم، جب پہنچے ان کو کوئی مصیبت معمولی سی، قالوا، تو کہیں ہم کو اللہ ہی کا مال ہے، ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ کا مطلب اللہ ہی کا مال ہے۔ اولئک، ایسے لوگوں پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور مہربانی، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ ان الصفا، یہ دوسرے شعبے کا جواب تھا رسالت پر۔ صفا اور مروہ پڑھی، تفصیل میں عرض کروں۔ بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس نے حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا، نہیں گناہ اس پر طواف کرے ان دونوں کا، یعنی ان دونوں کی سعی کرے۔ ومن تطوع،
جو اپنی خوشی سے کرے کچھ نیکی تو اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون کاتمین حق کے نتائج، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان احکام کو جو ہم نے اتارا، جی صاف صاف، والہدا اور ہدایت۔ جو قومیں حق کو چھپاتی ہیں، ہدایت کو چھپاتی ہے، جیسے یہود سابقہ من بعد، یا آج کے بعد اس کے ہم نے بیان کیا اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں، ان پر لعنت کرتا ہے اللہ، لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، یعنی فرشتے اور مومنین، الا الذین، مگر جنہوں نے توبہ کر لی، درست کر لیا اور بیان کر دیا حق بات کو، فاولئک، ایسے لوگوں کو میں رجوع کرتا ہوں، یعنی معاف کرتا ہوں، اور میں ہوں بڑا معاف کرنے والا، نہایت مہربان۔ ان الذین، کفار کے نتائج، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ ماتو، مر گئے، اب کفر کی حالت میں، یہ ہم کفارن، یہ جملہ حال ہے ما قبل سے، اولئک علیہم، ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور لوگوں یعنی مومنین سب کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ہلکا ہوگا ان سے عذاب، نہ ان کو مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ، کیوں انہوں نے کس کا انکار کیا؟ خدا کی الوہیت کا، خدا کو نہ مانا، اور یہ مسئلہ توحید کا ذکر دوسری بار آ گیا۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، نہیں معبود اس کے سوا، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے دلیل، تمہارا معبود ایک ہی معبود کیوں ہے؟ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور اختلاف رات اور دن میں، اور وہ کشتیاں جو چلتی ہیں سمندروں میں یا دریا کا معنی کر، بما ینفع الناس، لوگوں کے کام کی چیزیں، اور جو اللہ نے اتارا آسمان کی طرف سے، یعنی بادلوں سے پانی، زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو، اس کے غیر آباد ہونے کے بعد، مرنے کے بعد میں لکھ لوں تب بھی ٹھیک، بسا، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور، تصریف الریاح، ہواؤں کا بدلتا رہنا یا پھیرنا ہواؤں کا، بادلوں کا جو لٹکے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، بہت بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی عقل مندوں کے لیے خدا کو پہچاننے کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے مع سوا دوسروں کو خدا کا برابر، ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسی محبت اللہ کی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ زیادہ سخت ہیں محبت میں اللہ کے لیے، وہ ان سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر دیکھ لیں ظالم جب دیکھیں گے عذاب کو کہ بے شک قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں، یعنی عذاب میں سخت ہے۔ قیامت کے دن تابعین اور متبوعین آپس میں بیزار ہو جائیں، اس طرح یہ مشرک قومیں جو دوسرے کے پیچھے چل کر گمراہ اور شرک کا ارتکاب کیا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جو جنہوں نے پیروی کی، اور دیکھیں گے دونوں جماعتیں عذاب کو، تقطعت، منقطع ہو جائیں گے ان کے سب علاقے، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیچھا کیا، اگر تحقیق ہمارے لیے ایک بار دنیا میں جانا ہوتا نہ تبرنا، ہم ان سے بیزار ہو جاتے جس طرح وہ بیزار ہو گئے ہم سے، کذالک، اسی طرح جس طرح یہ بیزار ہے اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال حسرت دلانے کو، اور نہ وہ نکلنے والے ہوں گے آگ سے، وہ آگ سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ استعانت بے صبر و صلاح،
مشرک قوموں سے جب انہیں تکلیف پہنچی تو صبر کا حکم ہو گیا ایمان والوں۔ صبر کے طریقے کیا ہیں؟ صبر، نماز، اور خود سب خبر کس کو کہتے ہیں پہلے میں نے بتا دیا تھا، حبس النفس عما تشتہی۔ صبر کہتے ہیں انسان اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے روک لے، اس میں پھر عام آ جائے گی، اطاعت کرنی اور نواہی سے بچنا، یہ تمام صبر میں آ جائے گی۔ نماز کا طریقہ۔ آگے صبر کا اعلیٰ طریقہ کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جان دی، اس لیے اعلیٰ صابرین کا درجہ بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ صابرین وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اس لیے کہا ان کو عام مردے مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد قرآن حکیم نے یہ بھی کہہ دیا، دیکھو آزمائشیں آتی رہیں گی، یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ وہ قومیں آپ کو برا کہہ رہی ہیں، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ آزمائش میں اور چیزیں میں آ جائیں گی، کبھی مالوں کا نقصان ہوگا، کبھی بھوک آ جائے گی، کبھی جانوں کا نقصان ہوگا، اور آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ یہ آگے بھی اسی آیت کے ساتھ ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو قرآن نے کہا عام مردے مت گمان کر۔ اب محدثین کرام تفسیر القرآن بالحدیث، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضرت مسروق نے پوچھا، یہ روایت ترمذی میں بھی ہے اور مسلم میں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، شہید کا خون نکل جاتا ہے اور اس کے ہم نماز جنازہ احناف کے نہیں پڑھی جائے گی، شافعی مسلک میں نہیں پڑھی جائے گی، پھر اسے دفن کر دیا جاتا ہے، میراث تقسیم ہو جاتی ہے، اس کی بیوہ دوسری عورت سے شادی کر لیتی ہے کسی اور سے، تو آپ قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مسروق کو کہ جو سوال آپ نے کیا یہ سوال میں نے حضور سے بھی کیا۔ حضرت نے مجھے یہ بتایا، ارواحم فی طیر خضر تصرف فی الجنت خیس و شعر۔ یہ روایت مسلم میں بھی ہے اور ترمذی بھی ہے۔ ان کے روح اللہ تعالیٰ ارواح فی طیر پرندوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ جنت میں سیر کرتے ہیں۔ یہ حضور نے ان کی آیات کو اجمالاً بیان فرما دیا۔ یہ شہداء کے بارے میں ایک تصریح حدیث کی روایت میں موجود ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ عالم برزخ میں آیات مومن کو بھی حاصل ہے، کافر کو بھی حاصل ہے۔ جس آیات سے ان کو جزا اور سزا کے عمل سے گزرنا ہوتا ہے، اجمالاً سزا سے، اجمالاً راحت سے انہیں گزرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر طریقہ کار کیا ہے؟ محدثین کرام نے عام مومنین کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ان کو ان کے روح کے تعلق سے اس کے اجزائے جسدیہ کو یا سزا دی جاتی ہے یا رحم کر دیا جاتا ہے۔ اس کی اجزائے جسدیہ جہاں بھی موجود ہو، کیوں اجزائے جسدیہ جسم کے اجزاء زمین میں ہونا ضروری نہیں ہے، ہوا میں بھی ہو سکتے ہیں، سمندر میں چلے جائیں گے، لیکن زمین میں ہی ہوں گے نا، اجزاء تو ہوں گے۔ کوئی اگر اسے مطلب ہے کہ حیوان کھا بھی جائے گا تو حیوان کے پیٹ میں چلے جائیں گے۔ یہ محققین کی رائے ہے کہ اس کے روح کے اس کے اجزاء کے ساتھ ایک تعلق قائم کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس سے اسے سزا جزا ہوتی ہے۔ اور شہداء کے بارے میں بھی یہی ہے، ان کی زندگی حدیث میں اس طرح انداز بیان کیا گیا، لیکن اس کی تفصیل میں پھر محدثین کرام اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ تعلق کے ذریعے سے جزا اور سزا کا عمل طے ہوتا ہے۔ یہ جمہور کا ہے۔ دو محقق ایسے ہیں جنہوں نے اس تعلق کا انکار کیا ہے، اس میں ایک ابن عبیرہ ہیں، ایک محدث ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، روح جسم کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں ہوتا، روح کو الگ جزا اور سزا ہوتی رہتی ہے۔ علامہ ابن حزم ظاہری، علامہ ابن حزم نے کتاب لکھی ہے المحلہ، وہ بہت بڑی ضخیم کتاب ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ محقق ہیں، انہوں نے بھی اس تعلق کا انکار کر دیا۔ ان دو محقق کے علاوہ
ابن کثیر ہوں، ابن قیم ہوں، علامہ ابن تیمیہ ہوں، علامہ روح المانی ہوں، یا پرلے علامہ مطلب ہے کہ تفسیر امام راضی ہو، سب نے بتعلق روح جزا اور سزا کا قول کیا۔ اور اس میں کتابیں علماء کی سابقہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان میں موجود ہے یہ بات بتعلق ہے۔ اب یہ بات رہ گئی تعلق کیسے ہوتا ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ کوئی آدمی کہے جی تعلق بیان کرو، بیان ہم نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے مرنے کے بعد زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی نا، تو جہاں بھی روح موجود ہے اس کا اجر انہی اجزاء کو اکٹھا کیا جائے گا نا، جیسے نماز نہیں پڑھی، نئے اجزاء تو نہیں ہوں گے۔ جس انسان کے بدن نے نماز نہیں پڑھی، ترک صلاۃ کی سزا اس بدن کو ہوگی نا، اس کے روح میں نیا بدن تو نہیں لایا جائے گا۔ اس لیے وہی بدن ہوگا، اگرچہ اللہ تعالیٰ اسے کیا کریں گے، ایک شکل دے دیں گے۔ اجزاء اصلیہ اس کے باقی رہتے ہیں، انہی اجزاء اصلیہ کو روح کے ساتھ ملا دیا جائے۔ پھر اسی سلسلے میں انبیاء کرام کے بارے میں بھی یہی اقوال ہیں محدثین کرام کہ انبیاء کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے حیات انبیاء مراد ہے ان کے ارواح مبارکہ بھی اعلیٰ علیین میں ہیں، جس طرح شہداء کے اعلیٰ علیین میں ہیں، لیکن ان کا تعلق ان کے اجسام سے ہے۔ نبی کے بارے میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، نبی کے جسم کو زمین پر حرام کر دیا گیا۔ یہ خصوصیت ہے نبی کی جسم۔ اس میں محققین نے میرے کہا کہ جسم کی حیات کی وجہ سے ان کا جسم محفوظ ہوتا ہے۔ اب وہ حیات کیسے ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا روح کے تعلق سے ہوتی ہے۔ روح کے تعلق سے حضرت کے سما کے بارے میں بھی ہمارے محدثین کرام قائل ہیں، سما آئندہ قبر نبی کے قائل۔ ایک روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا من صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جو دور سے درود پڑھتا ہے مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، جو قریب سے پڑھتا ہے میں سنتا ہوں۔ اب سننے کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ دو روایتیں اس بارے میں ہیں۔ من صلی عند قبری سمیت ہے، اس روایت کی دو سندیں ہیں، ایک ضعیف ہے ایک قوی سند موجود ہے، دونوں سندیں میں ایک ضعیف ہے ایک قوی۔ دوسری روایت ہے ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی، یہ روایت مکمل صحیح ہے۔ کوئی مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو واپس کر دیتے ہیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ رد روح کا معنی یہ نہیں کہ روح کا کنیکشن پہلے سے منقطع ہے، یوں نہیں ہے۔ رد اللہ علیہ روح کا معنی توجہ کا کرنا، کہ جب کوئی قبر کے پاس درود پڑھتا ہے تو اللہ حضرت کے اس روح مبارک کو یا جسم کے ساتھ توجہ فرما دیتے ہیں حتی ردا۔ اب اس کی پوری کیفیت کیا ہوتی ہے ہم اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے، ہم کئی اور چیزیں بھی کیفیات نہیں جان سکتے، تو یہ کیفیت بھی ہم نہیں جان سکتے، لیکن حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ ابن قیم بھی یہ بات مانتے ہیں، ابن تیمیہ بھی یہ بات مانتے ہیں، ارواح کا تعلق ابدان انبیاء سے ہوتا ہے اور سما عند قبر نبی ہوتا ہے۔ ابن قیم بھی توحیدی تھا، ابن تیمیہ بھی توحیدی تھے، توحید کے قائل تھے، لیکن دونوں مانتے ہیں۔ ہمارے محدثین مانتے ہیں، کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، علیحدہ نظریہ کوئی قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن علیحدہ نظریہ پہلے کتابوں میں موجود ہے، احناف کی کتابوں میں بھی ہے، شوافی کی کتابوں میں بھی ہے، حنبلیوں کی کتابوں میں بھی ہے، مالکیوں کی کتابوں میں بھی ہے، روایات موجود ہیں، انکار نہیں ہے۔ اس پر کتابیں سابقہ علماء کی موجود ہیں۔ باقی کوئی یہ کہے گی کیفیت کیسے ہوتی ہے، وہ جی جنگلہ لگا ہوا ہے، قبر پر مٹی ڈالی ہوئی ہے، فلاں ہے، یہ سارے ظاہری اعتراض کا کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں کئی چیزیں آپ خلاف عقل، کئی چیزیں آپ مانتے ہیں، باس بعد الموت، موت کے بعد بدن کا زندہ ہونا خود خلاف القیاس ہے، لیکن تمام محققین اس کو مانتے ہیں، قرآن کی تصریحات ہیں،
جو بات ثبوت کے پائے ثبوت تک پہنچ جائے اس کو ماننا چاہیے، کفر اسلام کا مسئلہ نہ بنایا جائے، ایک نظریہ ہے، ایک نظریہ ہے، نظریے کے طور پر بحث کی جائے۔ جی خلاصہ بات میں نے آپ کو بتا دیا، باقی یہ لے دے کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے دوسرے مقام پر بھی اس کو بیان فرمایا۔ محدثین کرام میں سے حضرت تھانوی کے کہتے ہیں کہ شہداء کی خصوصیت ایک یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال میں بڑھاؤ کرتے رہتے ہیں۔ عام مسلمان فوت ہو جائے اس کے اعمال کی ثواب منقطع ہو جاتا ہے، لیکن شہداء جو ہوتے ہیں ان کی جو نمازیں ہیں، ان کے روزے ہیں، ان کے اعمال کی ان کو اللہ بڑھاتے رہتے ہیں، اس کے ثواب بڑھتا رہتا ہے، اس لیے قرآن ان کو زندہ کہتے ہیں۔ عام مردوں کی طرح انہیں نہ سمجھو، ان کو اللہ نے ایک خصوصی حیات دی ہے۔ آگے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ دوسرا شبہ یہ کیا انہوں نے رسالت پر کہ یہ نبی صفا مروہ کی سعی کرتا ہے اور صفا مروہ پر شرک ہوتا تھا۔ قرآن حکیم نے اس کا جواب دیا نہیں، صفا اور مروہ اللہ کے دین کی علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے نشانی، اور اس کی نشانی بیان کی کہ حج کے اور عمرے میں اس کا طواف کیا جاتا ہے، یعنی سعی کی جاتی ہے۔ سعی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ من شعائر اللہ کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں حضرت ہاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی لینے کے لیے پہلے صفا پر چڑھی، پانی نظر کوئی انسان نظر نہ آیا، پھر نیچے آ کر تھوڑی سی دوڑی، پھر مروہ پر چڑھ گئی، پھر مروہ سے درمیان میں آ کر پھر صفا پر چڑھ گئی، تو 7 چکر اس نے لگائے، تو اللہ نے اسی اندازے ان کی انداز زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اس لیے صفا مروہ پہاڑی دین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں بت ہوتے تھے، بت، اس لیے کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب بت ہوتے تھے تو جب حج کرنے کا موقع آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہاں تو بت ہوا کرتے تھے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی ہم نہیں کرتے، نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ یہاں بت ہے۔ تو قرآن نے نفی کر دی، نہیں، صفا مروہ اللہ کے دین کی علامتوں میں سے علامت، اس لیے حج کا ذکر کر دیا اور عمرے کا ذکر کر دیا۔ قرآن نے کہا لا جناح علیہ ان یطوف بہما، ان کا کیا کریں؟ طواف۔ طواف کا معنی کیا ہے؟ وہاں پھرنا مراد نہیں ہے، یہاں سعی مراد۔ عمرے میں سعی واجب اور فرض ہوتی ہے۔ عمرہ 2 ہی چیزوں کا نام ہے، ایک طواف بیت اللہ کا اور ایک سعی کرنا۔ حج میں سعی کیا ہوتی ہے اس کی تفصیلات پھر فقہ میں ہے، کیونکہ سعی طواف زیارت کے ساتھ واجب ہوتی ہے اور ترک کے ساتھ گناہ دم واجب ہو جاتا ہے۔ سعی جو ہوتی ہے یہ فقہی احکام ہے۔ جی ان الذین یکتمون سے کاتمین حق کے نتائج بیان کریں۔ کاتمین حق کون ہیں؟ یہود بھی ہیں۔ اگر امت محمدیہ میں بھی کوئی کاتمین حق میں شامل ہو تو تبھی کوئی بات نہیں۔ قرآن تو عموم ہے، اس کے الفاظ کا عموم ہے۔ جو قومیں حق بات کو چھپاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ لائنون مراد فرشتے یا ایمان والے دونوں مراد۔ کیوں؟ بدعمالیوں کی وجہ سے انسانوں کو بعض دفعہ وبائے عام کی شکل میں سزا ملتی ہے۔ جب سزا ملتی ہے تو انسان بھی کہتے ہیں، فرشتے بھی کہتے ہیں ان انسانوں پر لعنت ہو جو اللہ کی بات کو چھپاتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کریں۔ اگر تائبین کی قبولیت و توبہ کا بیان کیا، آگے کفار کا نتائج بیان فرمائے، آگے الہکم مسئلہ توحید کا دوسری بار ذکر آگے اس کے دلائل ہیں۔ توحید کے اس بات کرے دلائل، یہ دلیل عقلی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، یعنی نظام کائنات۔ نظام کائنات یہ دلیل ہے خدا کے وحدانیت کی، خدا کی وحدانیت کے دلیل سب کے کائنات کا وجود ہے۔ اس میں ہواؤں کا، آسمان کی بارش، زمین و آسمان کا وجود میں آنا، پھر جانوروں کا پیدا ہونا، اسی طرح بہت سی چیزیں جو عالم وجود میں ہیں، یہ سب خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ آگے مشرک قوموں کا نظریہ،
بعض قومیں مشرک ہیں، بعض ہیں مومن، دو جماعتوں کا ذکر کیا۔ ایک مشرک قوم ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے، ایک مومن قوم ہے جو خدا کے ساتھ ایمان لاتی ہے۔ آگے مشرکین جن کی کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تابعین اور متبوعین، ان کے بارے میں ان کا نتائج اخروی بیان کہ جو دو قومیں دوسروں کے پیچھے لگ کر گمراہ ہوئیں، وہ قیامت کے دن ان کے تعلقات کو ختم کر دیا جائے۔ شرک جو مشرک قومیں ہیں، ایک شرک اعتقادی ہے اور ایک شرک فعلی ہے۔ شرک اعتقادی اور شرک فعلی، اعتقادی شرک کیا ہے؟ اللہ کے ما سوا اس کی صفات مختصہ میں کسی اور کو شریک بنا دینا، یہ اعتقادی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور بھی وہ طاقت رکھتا ہے جو اللہ رکھتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ ایک کفر ہے، کفر کہتے ہیں انکار باری تعالی، خدا کے دین کا انکار کرنا۔ ایک ہے شرک، وجود باری تعالیٰ کو مان کر اس کی صفات مختصہ میں کسی اور کو شریک کرنا۔ خدا کی صفات مختصہ کے صفات کارسازی، ان میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک اعتقادی ہے۔ شرک اعتقادی سے شرک فعلی پیدا ہوتا ہے، جب کوئی انسان معبود برحق کو اپنی ذات پر قادر مطلق مان لیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے خدا کو قادر مطلق مان لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے خدا کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جانور ذبح کرتا ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، اللہ کے نام کے نظر و نیاز دیتا ہے۔ جو غیر اللہ کو شریک کرنے والے ہیں وہ غیر کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، یہ شرک فعلی ہو جائے گا۔ شرک فعلی میں جو مشرک قومیں ہیں، وہ ان کی چار طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز مانیں گے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز۔ نمبر دو، وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیں گے، ذبح کے وقت میں غیر اللہ کا نام لیں گے۔ کچھ قومیں مشرک ایسی ہیں، کچھ قومیں ہیں ذبح کے وقت اور نام اللہ کے لیں گی، لیکن وہ غیر اللہ کے نام پر جانور کو نامزد کر دیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی جانور کو ذبح نہیں کریں گے، غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیں گے، غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیں گے، حیوان کو آزاد کر دیں گے، اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے، آزاد کر دیں گے۔ قرآن حکیم نے ان سب کی تردید کی۔ کچھ مشرک قومیں ایسی ہیں جو حرام اور حلال اپنے پاس سے بنا سکتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ حرام اور حلال اپنی طرف سے بنا لیتی ہیں۔ اب اس کو یوں سمجھ لیں آپ، ایک وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی حرام کی ہوئی ہیں، ایک وہ چیزیں ہیں جو مشرکین اپنی طرف سے حرام کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کی تردید کی، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو استعمال نہ کرو، اپنی طرف سے چیزوں کو حرام نہ کرو، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہ دو، اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے۔ یہ چار شکلیں بن جائیں۔ تحریمات الہیہ کا بیان، محرمات الہیہ کا بیان، اللہ کے نزدیک کون کون سے جانور حلال، کون کون سے حرام۔ محرمات الہیہ۔ نمبر دو، تحریمات عباد کی تردید۔ تحریمات عباد کیا معنی؟ بندوں کو اختیار نہیں، اپنی طرف سے حرام کر دیں۔ یہ گائے بابے کے نام کی میں نے چھوڑ دی، یا بت کے نام پر چھوڑ دی۔ ہندو لوگ جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کئی مسلمان اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر جا کر مرغیاں چھوڑ دیتے ہیں، بکریاں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بابے کے نام کی چھوڑ دیتے ہیں۔ تحریمات عباد اس کو کہتے ہیں، بندہ اپنی طرف سے کوئی شے حرام نہ کرے۔ آگے نیازات الہیہ کا بیان، اللہ کی نظر و نیاز۔
اس کو پورا کرو. اور نظرتم من نظر فإن اللہ یعلم، نیازات الہیہ اس کو کہتے ہیں. نمبر 4، نیازات غیر کی تردید. غیر اللہ کی نظر و نیاز ماننا یہ جائز نہیں. وہ جانور حرام ہو جائے گا، وہ چیز حرام ہو جائے گی، یا غیر اللہ کے نام پر نظر دو گے. تو یہ 4 چیزیں شرک فعلی میں آ جاتی ہیں. محرمات الہیہ، تحریمات بعد کی تردید، نیازات الہیہ، اللہ کی نظر و نیاز، غیر اللہ کے نظر و نیاز کی تردید. اس کی پوری تفصیل سورہ انعام میں اور سورہ مائدہ میں کی گئی ہے. لیکن یا اجمالاً یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، شرک اعتقادی ہو گیا، ایک شرک فعلی ہے. یہاں شرک فعلی کی تردید ہے، کیونکہ وہ من الناس ہے. بعض لوگوں سے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، خدا کو بھی مانتے ہیں، لیکن غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور غیر اللہ کے ساتھ ان کی محبت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے کہا نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. غیر اللہ کو محبت کر کے کیا کرتے ہیں؟ ان کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں. ان کی تردید کی آگے. محرمات الہیہ بھی بیان ہو گیا، ترجمہ کر. یا ایھا الناس، اے لوگو، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ، مت پیروی کرو شیطان کی قدموں کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے سری. انما یامرکم، وہ تو یہی حکم کرے گا تم کو برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے. کھاؤ کا کیا معنی؟ میں نے بتا دیا. یعنی وہ جانور جو تم نے اپنے پاس سے حرام کیے، ان کی حرمت کو ختم کر دو اور جا کر اس کو کھا لو. اب یہ بات سمجھے، کسی نے جانور گائے غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دی نا، اس کو کوئی اور آدمی پکڑ لیتا ہے، پکڑ کے ذبح کر لیتا ہے، تو وہ اس لحاظ سے تو ناجائز ہوگی کہ وہ مالک کی ملکیت سے نہیں نکلی، اس لیے کوئی آدمی اس کو نہیں کھا سکتا، حرام ہوگی. جس نے چھوڑی ہے وہ اپنی نیت تبدیل کر کے اس کو جا کر ذبح کرے اور اس کا گوشت استعمال کرے. تمہارے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوئی، تم نے آزاد چھوڑ دی. ٹھیک سمجھ آ گئی بات؟ اس کی حرمت کو ختم کر دی. ایک دوسری بات، ایک تم نے غیر اللہ کے نام کی نظر مانی، جانور مانا، نظر مانی جانور، وہ جانور حرام ہو جائے گا. ایک یہ ہوتا ہے کہ جانور کو چھوڑ دینا کہ میں اس کا دودھ استعمال نہیں کروں گا، گوشت نہیں استعمال کروں، ٹھیک ہے نا. ایک ہے نظر ماننا کہ غیر اللہ کے نام کے خوشنودی کے لیے آپ نے گندم دے دی یا دودھ دے دیا یا جانور چھوڑ دیا، یہ حرام ہو جائے گا. اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. یہ نیت میں فرق ہوگا. قرآن نے یہ کہہ دیا کہ تم نے اپنے پاس سے جو حرام کیا ہے اس کو حرام مت کرو. آگے محرمات الہیہ بیان ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ کون ہے؟ یہ مشرکین کے بارے میں، مشرکین کی رد. جب ان سے کہا جاتا ہے تابعداری کرو اس حکم کی جو اللہ نے اتارا ہے، کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تابعداری کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، تردید مشرکین. اوا حمزہ اسلام نے انکاری کہا ہے. اوا یفعلون ولو کان آباؤہم، کیا وہ یوں کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں کسی چیز کا، ولا یعتدون، اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ. یہ جو اول آ کا جو کلمہ ہوتا ہے نا، حمزہ استفہام انکاری ہوتا ہے، وار سے عاطفہ ہوتی ہے، درمیان میں فعل موصوف ہوتا ہے. ایفعلون ولو کان آباؤہم، یوں ایفعلون ولو کان آباؤہم، یوں ترجمہ ہوتا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ تَقْطِعُ الطَّمَعَ عَنْ ایمان الْمُعَاندِدِينَ، پیغمبر یہ ایمان نہیں لائیں گے. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، جیسے پکارے کوئی شخص ایک چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے کے اور چلانے کے. سمن، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے. یعنی آپ چلاتے رہیں، چیختے رہیں، یہ آپ کی بات حق کو نہیں سنیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، پھر تاکید کی، اے ایمان والو،
کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دیں، یعنی اپنی طرف سے حرام نہ کرو، ہم نے جو چیزیں پاکیزہ دیں وہ تم کھا لو، وشکرو شکر کرو اللہ کا اگر کھاؤ تم اسی ہی کی عبادت کرتے، خدا کی عبادت کرتے ہو تو ان چیزوں کو کھاؤ، اپنے پاس سے حرام نہ کرو۔ بس میں آ گئی، یہ تحریمات عباد کی تردید ہو گئی، بندوں کو حرام کرنے کا اختیار نہیں، اور بندے نے اگر دودھ حرام کر دیا کسی جانور کو، حرام نہ کرے، اس کو پکڑ لے پھر دودھ استعمال کرتا رہے، دوسرا نہ کرے کہ ہم مالک کی ملکیت سے وہ شاید نہیں نکلی، اس لیے مالک کی ملکیت سے نکل جائے تو وہ اور بات ہوتی ہے۔ آگے اور بات، اب محرمات آ گئی، محرمات الیہ کون کون سی ہیں وہ بیان ہوئی۔ انما حرم، بس تم پر حرام کیا اللہ نے مردہ جانور، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جو پکارا جائے سوا اللہ کے اس پر اس کا نام، وہ چیز پکارا جائے اس پر غیر اللہ کو، فمن سر، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے، نہ بغاوت کرنے والا ہو نہ زیادتی کرنے والا ہو، نہیں ہے گناہ اس پر، کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ پھر کاتمین حق، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس حکم کو جو اللہ نے اتارا کتاب میں، قرآن ہو تب، پہلی کتابیں ہوں تب، وَيَشْتَرُونَ بِهِ، لیتے ہیں اس سے تھوڑا مول یعنی قیمت، اولئک، وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، نہیں کلام کرے گا ان کے ساتھ اللہ قیامت کے دن، نہ ان کو پاک کرے گا گناہ سے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حاصل کر لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے۔ فما اصبرہم، یہ فعل تعجب ہے، ما اضربہ و اضرب بھی، جو ترجمہ کریں سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں علی النار، آگ پر کیسے صبر کر لیا نے، ذالکا، یہ اس لیے بأن اللہ، کہ اللہ نے اتارا سچی کتاب، یا یوں مانا بے شک اللہ نے اتارا کتاب کو حق کے ساتھ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب میں، کس کتاب میں؟ تورات کو یا قرآن میں اختلاف کرتے ہیں، نہیں مانتے، لفی شقاق بعید، دور کی ضد میں جا پڑے، دور کی ضد میں یعنی گمراہی میں جا پڑے، وہ گمراہ ہے۔ اب محرمات الیہ میں یہاں جو چیزیں بیان فرمائیں وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں۔ مردار کس کو کہتے ہیں؟ ما من شانہ ان یذبح ولا یذبح، ایسا جانور جو ذبح کرنے کے قابل ہو اور ذبح نہ کیا جائے، اپنی موت مر جائے، اس کو مردار کہتے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کئی مشرکین ذبح کے بغیر جانور کو استعمال کر لیں اور کہتے یہ اللہ نے مارا ہے، جس کی موت اللہ نے کی ہے اس کو کھا لیں۔ قرآن حکیم نے فرمایا نہیں، خون دم مسفوح مراد ہے، کہتے ہیں وہ خون جو ذبح کرنے کے بعد گوشت میں رہ جاتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ خون جو ذبح کے وقت، کیوں؟ اور دمن مسفوح ہے۔ لحم الخنزیر، خنزیر کی ہر چیز ناپاک، گوشت کا ذکر خاص کیا کہ گوشت انسان استعمال کرتا ہے، ورنہ خنزیر کی ہر چیز پلید ہے۔ آگے ما اہلا، وہ چیز پکارا جائے اس کو غیر اللہ۔ تمام محدثین اور مفسرین کا اس بات پر قریباً اتفاق ہے کہ غیر اللہ کی نام کی جو نظر ہوگی وہ حرام ہوگی، اس پر تمام کا اتفاق ہے، فقہاء کا بھی، محدثین کا بھی اور مفسرین کا بھی۔ غیر اللہ کے نام کی نظر حرام ہے، خواہ وہ پیر کے نام کی ہو، نبی کے نام کی ہو، ولی کے نام کی ہو، نظر لغیر اللہ حرام۔ مولوی احمد رضا خان بھی یہی کہتا ہے کہ نظر لغیر اللہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب بات یہاں یہ بن گئی
کہ جو ما اہلا میں ہمارے مفسرین پرانے جو ہیں انہوں نے یہ لفظ لکھ دیا وہ جانور کہ ذبح کے وقت پکارا جائے غیر اللہ عند الذبح، ذبح کے وقت کیوں؟ انہوں نے اپنی زمانے کے لحاظ سے ان قوموں کا تذکر کیا جو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک صورت بیان کی کہ یہ صورت بھی اس میں داخل ہے۔ لفظ ما کا عام ہے، اہلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہلا کا معنی ہوتا ہے ذبح کا معنی نہیں ہے اس کا، اہلا کا اہلا کا معنی پکارا گیا۔ کیا معنی ہے؟ پکارا گیا، مشہور کیا گیا۔ اعلال سبی، بچے کا بولنا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اہل السبی ہو، بچہ ایک آواز نکلتی ہے اس کے منہ سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل۔ اعلال کہتے ہیں چاند کو دیکھ کر چاند کی طرف اشارہ کرنا، وہ بھی اعلال۔ تو اہلا کا معنی پکارا جائے، یعنی جس چیز کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دی جائے، نظر دے دی جائے، وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ حرام ہو جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ما اہلا پر اپنی تفسیر عزیز میں تفسیر کے ساتھ یہ بات لکھی، من نظر لغیر اللہ فهو ملعون، اور ایک لفظ میں لعنا من ذبح لغیر اللہ، جسے غیر اللہ کے نام کی نظر میں ذبح کیا وہ لعنتی ہے۔ یہ بھی موجود ہے، یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں اور تمام محدثین اسی کے قائل بھی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے یہ فرمایا، اب سوال ہے، اب جو جانور مسلمان جو توحید کے قائل ہیں، وہ مسلمان جو اپنے آپ کو توحید والے کہتے ہیں، پھر جانوروں کو اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر جا کر ذبح کرتے ہیں، اب ان کی ذبح کیا ہے؟ ما اہلا میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ ایک بکری آپ لے گئے، سدو کا بکرا، سدو کا زیادہ شاہ صاحب کے الفاظ ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور شاہ اسماعیل شہید کے الفاظ ہیں، چونکہ وہ ہندوستان میں رہتے تھے نا، تو ہندوستان میں یہ کام تو سدو بابے کے نام پر بکرے جاتے تھے، تو حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں سدو کے نام کا جو بکرا ہے جو سدو بابے کی قبر کے قریب جا کر ذبح ہوگا، یہ اسی میں شامل ہے، ما اہلا میں شامل ہے۔ کیوں؟ اگر اس کی غیر اللہ کی خوشنودی مقصود نہ ہوتی تو سدو بابے کی قبر کے پاس کیا ہوا تھا؟ یہ اپنے گھر میں ہی ذبح کر دیتا اور ذبح کرنے کے بعد ثواب کسی کو پہنچا دیتا۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں قبر پر لے جانا ہی اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ نے غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہا، اور شاہ اسماعیل شاہ صاحب بھی اپنے اسلاف کے طریقے پر چلے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پر تفسیر سے میری بات یہ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو قبروں پر جو لوگ جا کر جانوروں کو لے جا کر وہاں ذبح کرتے ہیں، یہ اس میں شامل ہے۔ زبان سے وہی کہتے ہیں، نام اللہ کے لیتے ہیں اور کہتے بھی ہیں نہیں جی ہم نے اللہ کے لیے ذبح کیا ہے، اللہ کے لیے دیا ہے، لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں وہاں کیوں جا کر دیا؟ پھر گوشت گھر میں دے دو نا، گھر میں تو گوشت نہیں دیتے تم، وہاں قبر کے پاس جائے کر دینے کا کیا مفہوم ہے؟ جو کہتے ہیں جی ہم ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، تو ثواب پہنچانے کے لیے قبر ضروری ہے؟ ثواب جانا لے کے جو گھر ہے نا، گھر میں ثواب پہنچا لیں، ذبح کر دیں، فقیروں میں تقسیم کر دیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہاں فقیر ہوتے ہیں اس لیے وہاں ذبح جا کر کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں فقیر قبروں پر ہی ہوتے ہیں اور کسی جگہ نہیں ہوتے، ساری جگہ فقیر ہوتے ہیں، وہ گھر میں ذبح کر لیں، لہٰذا اس میں یہ بات شامل ہے۔ مولوی احمد رضا خان بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اس نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے، اس کی کتاب موجود ہے، اچھا مولوی احمد رضا خان کی کتابیں قریباً 114 کے قریب، اس کی چھوٹی بڑی کتابیں بڑی کتابیں ہیں، اس کی کتابیں ہیں، اس میں اس نے لکھا ہے کہ جو لوگ واقعی اللہ کے بغیر کسی اور کے نام کی نظر کر کے ذبح کریں گے وہ حرامی ہوگا، لیکن جو موجودہ مسلمان قبروں پر جانور لے جاتے ہیں
اس کی یہ وجہ نہیں کہ وہ نظر مانتے ہیں غیر اللہ کی، وہ برکت کے لیے لے جاتے ہیں۔ کس کے لیے لے جاتے ہیں؟ برکت کے لیے لے جاتے ہیں۔ اس لیے پھر اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ بکرے لے جانا، گائے لے جانا قبروں پر یہ جائز۔ کہتا وہ یہی ہے کہ غیر اللہ کی نظر ہے، حرام ہے، لیکن لوگ برکت کے لیے لے جاتے ہیں، نظر کے لیے نہیں لے جاتے۔ حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ اگر نظر نہ ہوتی تو قبر پر لے جانے کا مقصد کوئی نہیں، اور یہ بات ان کی قوی ہے اور یہ بات ان کی صحیح ہے۔ اگر لوگ یہی کام کرتے رہیں گے تو پھر اس میں ڈال دو۔ پیر میر علی شاہ صاحب جو تھے، انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، پیر میر علی شاہ صاحب مولانا احمد علی سہارنپوری کا شاگرد ہے، پیر صاحب گورے والے، مولانا احمد علی سہارنپوری، سہارنپور کے مولانا، ان کے شاگرد ہے حدیث میں، اس لیے وہ علماء دیوبند کو کچھ نہیں کہتے۔ لیکن یہاں آ کر اس نے بھی ایک تعویل کر دی پیر میر شاہ صاحب کہ نہیں جی، یہ جو جانور بکریاں لے جاتے ہیں بزرگوں کی قبروں پر، یہ فقیروں کو دینے کے لیے لے جاتے ہیں۔ کس کو؟ فقیروں کو گوشت دینے کے لیے لے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غیر اللہ کے نام کی نظر مانتے ہیں۔ انہوں نے پھر اس پر رسالہ بھی لکھ دیا، پیر میر علی شاہ صاحب نے اس پر رسالہ لکھا ہے، اس کا رسالہ چھوٹا سا موجود ہے ماحلہ کا۔ تو یہ بات انہوں نے کہی ہے، انہوں نے پھر تعویل کرنے کی کوشش کی۔ اس میں وہ بوریا مرزا خان کے ساتھ شریک ہو گئے کہ جو بات اس نے کہہ دی انہوں نے بھی وہ کہہ دی۔ ہمارے تمام علماء دیوبند، علماء دہلوی، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے کو یہاں صاف فرما دیا۔ اور باقی ہماری کتابیں فقہ کی جو ہیں، بہت سی ہماری جو تفسیر کی کتابیں ہیں، ان میں نظر غیر اللہ کے لیے جو روایات حدیث ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ دیکھ لیجیے۔ چار ہی چیزیں حرام نہیں ہیں، وحشی جانور سارے حرام ہیں۔ یہاں چار چیزوں کا ذکر ہے نا، خسرے اضافی ہے، خسرے حقیقی نہیں، خسرے اضافی ہے، یعنی وہ چیزیں حرام میں ذکر کی جن کو استعمال کرتے تھے مشرکین مکہ، ان کو ذکر کر دیا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ پہلے ذرا ترجمہ کر لیں۔ لیس البر، نیکی کچھ نہیں کہ تم منہ کر لو اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے ایمان لایا اللہ کے ساتھ، قیامت کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، وآت المال، دے مال اس کی محبت پر قرابت والوں کو، یتیموں کو، مسکینوں محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور گردنوں کی آزاد کرنے میں، نماز قائم کر کے زکوٰۃ دے، پورا کرنے والے اپنے اقرار کو جب عہد کریں، صبر کرنے والے سختی میں، والضراء تکلیف میں، وحین الباس لڑائی کے وقت، اولئک یہی لوگ ہیں سچے، یہی ہیں پرہیزگار، متقون، پرہیزگار۔ یہ کون ہے؟ یہ پرہیزگار۔ لیس البر ان تولوا، اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ یہودیوں نے یہ سمجھا کہ بس یہ قبلے کی طرف، ہمارے قبلے کو جیسے چھوڑا وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ رہنمائی نہیں پاتا، چونکہ مسلمانوں نے ہمارے قبلے کو چھوڑ دیا لہذا یہ ہدایت نہیں پاتے۔ قرآن نے کہا نیکی صرف یہی نہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، نیکی تو یہ ہے، تم نے نیکی کو ایک چیز میں بند کر لیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نیکی یہ چیز ہے، ولاکن البر من آمن باللہ، لاکنہ کا اسم بر ہے، من آمنا من ذات ہے، یہاں مضاف مخصوص نکال یوں مرا کرو، ولاکن البر بر من آمن باللہ، پھر مانا کیا ہوگا؟
لیکن سب سے بڑی نیکی ہے اس کی جس نے ایمان لایا۔ یا مفسرین نے یوں کہہ دیا وَلَٰكِنَّ ذَا الْبِرِّ، بر سے پہلے ذال، نیکی والا وہ ہے جو ایمان لاتا ہے۔ یہ وجوہات بر ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو فرمایا یہ ایک بہت بڑی جامع آیت کریمہ ہے جس میں تمام اللہ کے احکام اجمالاً وہ تمام کے تمام اللہ کے احکام آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس میں ساری شریعت کے مسائل آ جاتے ہیں۔ ایمان سب چیزوں کے ساتھ آ گیا، ایمان باللہ آ گیا، ایمان بالقیامت آ گیا، ایمان بالملائکہ آ گیا، ایمان بالکتب آ گیا، ایمان بالنبیین آ گیا، ایمان کی تفسیر ہو آ گیا۔ چلیے اعمال میں زکوٰۃ ہے، آت المال وہی ہے نا، زکوٰۃ کی ادائیگی مراد آ گئی، زکوٰۃ بھی سے آ گئی، صدقات بھی سارے آ جائیں گے، مصرف بھی بیان کر دیا گیا۔ آگے مانگنے والے ہیں، یہ بھی انفاق میں ہے، گردن آزاد کرانی ہے، نماز کا قیام ہوگا، زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاکید ہو جائے گی۔ ایفائے عاد بہاد ہے، مطلق وعدہ لے لو، جو وعدہ بھی کرتے ہیں بندے سے یا اللہ سے۔ اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے، یا وہ وعدہ مراد ہے جو انسانوں نے ازل میں اللہ سے کیا تھا، اس وعدے کو وہ پورا کرنے والے۔ مفسرین نے عام مراد لیا کہ عہدوں سے مراد عام لے لو، جو عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے، کسی کے وعدے کو دنیا میں کوئی آدمی کسی سے وعدہ کرتا ہے جی کل میں آپ کو یہ چیز دے دوں گا یا میں آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا، آپ نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ آیا وعدے کی خلاف ورزی کیا ہے؟ حرام میں شامل ہے۔ اور ایفائے عہد اگر فرض ہے تو خلاف وعدہ حرام ہو جائے گا۔ ایک رائے ہے مفسرین کی، ایفائے عہد فرض ہے، اگر نہیں کریں گے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ نمبر 2، بعض نے کہا نہیں، بندہ جو بندے سے وعدے کرتے ہیں ایفائے عہد نہ کرے، ایفائے عہد کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، اور نہ پورا کرے گا تو پھر گنہگار نہیں ہوگا، مکروہ ہوگا، کراہیت ہے لیکن حرمت نہیں۔ انہوں نے دوسرے معنی میں کہا قرآن حکیم کا جو عہد ہوتا ہے وہ اور انداز سے ہوتا ہے، وعدہ جو ہوتا ہے کسی کے ساتھ دنیا میں کرنا وہ اور انداز سے ہوتا ہے۔ سائلین مانگنے والے، ایک ہوتا ہے عادتی مانگنے والے، عادتی مانگنے والوں کو کوئی نہ دے تو وہ اور بات ہوتی ہے، لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے کوئی چیز اس کو دے دو۔ گردن کا آزاد غلامی، غلام پہلے حضرت کے زمانے میں تھے، غلاموں کی آزادی کا اسلام قائل ہے کہ غلامی کا زمانہ ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ جو ہے صبر، باس، ذرا، تین لفظ ہیں۔ باس کا معنی سختی، ذرا کا معنی کوئی تکلیف یعنی بیماری مراد ہے، اور باسا سے مراد ہے فقر و فاقہ، اور ذرا سے مراد ہوگا جب انسان کو جس میں کوئی بیماری لاحق ہو جائے۔ تو باس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ لڑائی اور جہاد میں، جہاد میں وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ آ جائے گا۔ اور آگے نتیجہ بیان کیا۔ سورت کا دوسرا حصہ اجمال میں پہلے بیان ہو چکا ہے سورہ بقرہ میں کہ دوسرے حصے میں 2 مضمون ہوں گے، ایک جہاد کا، ایک انفاق کا، لیکن اس کے ساتھ 2 چیزیں اور بھی ہوں گی، امور منتظمہ، امور مصلحہ، یا یوں کہہ دیں امور انتظامیہ، امور مصلحہ، اصلاح کرنے والے امور، امور منتظمہ یا انتظامی امور جس کا تعلق انتظام سے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ بھی ساتھ بیان ہو، لیکن ترتیب نہیں ہوگی۔ جہاد کا ذکر 3 بار آئے گا، کتنے آئے گا؟ 3 بار آئے گا۔
پھر جہاد کا ذکر کبھی امور منتظمہ کے درمیان آ جائے گا، امور مسلح کے درمیان آ جائے گا، اور کبھی انفاق کے درمیان میں آ جائے گا، لیکن جہاد کا ذکر جو ہوگا وہ 3 مقام میں صراحتاً آ جائے گا۔ اور اس سے امور مصلحہ اور امور منتظمہ، امور مصلحہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اصلاحی امور جس میں قوم کی اصلاح مقصود ہو، امور مصلحہ کا معنی جس میں قوم کی اصلاح مقصود ہو۔ امور منتظمہ کا معنی کیا ہے؟ انتظام انسانیت، بھائی مومنین کا انتظام کیسے ہونا چاہیے، کیسے قوانین ہونے چاہیے کہ مسلمان انتظام میں رہیں، یہ امور انتظامیہ ہو۔ یہاں امور انتظامیہ میں ایک مسئلہ قصاص کا بیان کیا، جہاد کے مسئلے آنے والا ہے نا، اس سے پہلے امور منتظمہ کو بیان کیا، ان میں امور انتظامیہ میں قصاص کا مسئلہ بیان کیا، اور ایک مسئلہ وصیت کا بیان کیا۔ کس کا مسئلہ؟ تو امور انتظامیہ میں 2 مسئلے بیان کر دیے۔ اب جہاد شروع ہو رہا ہے، دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے آئندہ صورت، آگے آ کر قاتل آ جائے۔ اے ایمان والو کتب علیکم القصاص، دوسری ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ کتب علیکم اذا حضر، آگے آ گیا فمن خاف من موصٍ، آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے آ گئے نا، امور مصلحہ، 2 امر انتظامی بیان کیے، پھر آگے کیا آ گیا؟ امر مصلح، کون آ گیا؟ روزہ، ویسے بھی روزے آنے والے ہیں، امور مصلحہ کا بیان ہو گیا۔ امور مصلحہ کے بعد آگے کون سا رکوع ہے؟ درمیان میں ہے لا تاکلوا اموالکم، ہے نا لا تاکلوا، یہ بھی امور منتظمہ میں ہے۔ امور انتظامیہ میں قصاص 1، وصیت 2، ایک دوسرے کا مال نہ کھانا 3، یہ 3 امور انتظامیہ میں ہے۔ امور مصلحہ میں روزہ شریف اور آگے حج شریف، آگے حج آ جائے، یہ امور مصلحہ میں آ جائے۔ کیوں؟ انسان کی اصلاح عبادت کرنے سے ہوتی ہے، انسان عبادت کرتا ہے تو انسان میں اصلاح پیدا ہوتی ہے، اصلاح ہوگی تو جہاد کرے گا، اصلاح نہیں ہوگی تو جہاد کیا کرے گا؟ جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ جہاد کیا کرے گا؟ جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ جہاد کیا کرے گا؟ انفاق کیا کرے گا؟ اس لیے انتظامی امور اور اصلاحی امور، ان کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ جہاد کے درمیان میں آ جائے، آگے پھر جہاد کا ذکر آ جائے گا آگے۔ پہلے امور انتظامی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم القصاص، فرض ہوا تم پر برابری مقتولوں میں، تمام مقتول برابر ہیں۔ پہلے ذرا ترجمہ کر لیں، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے، فمن عفی لہ، پس جس کے لیے معاف کیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کوئی شے، فاتباع، پیچھا کرنا ہے دیت کا معروف طریقے سے دستور کے مطابق، اور ادا کرنا ہے دیت کو اس کی طرف خوبی کے ساتھ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی۔ فمن اعتدی، جس نے زیادتی کی اس کے بعد اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک، دیت لے لے پھر قتل کر دے، یہ زیادتی ہو۔ وَلَكُمْ، تمہارے واسطے قصاص میں بہت زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچتے رہو۔ کتب علیکم، دوسرا امر انتظامی، فرض کیا گیا تمہاری اوپر، یا یوں مانا لکھا گیا تمہارے اوپر، اذا حضر، جب حاضر ہو تم میں سے کسی کو موت، اگر چھوڑ جائے مال، وصیت کرے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، یہ حکم لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ، جس نے بدلا ڈالا کسی کی وصیت کو بعد اس کے کہ سنا اس کو، فإنما، اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کو بدلایا اس کو، ان اللہ، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف، جو آدمی خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا،
یا گناہ کا اصلاح کر لے، ان کے درمیان نہیں گناہ اس پر، کیوں؟ بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتل، شریعت موسوی میں بھی قصاص کا مسئلہ تھا، شریعت موسوی میں بھی قصاص کا مسئلہ ہے، موسوی شریعت میں بھی ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، یہ معنی۔ اب یہ کہا آزاد کے بدلے میں مفہوم کیا ہے؟ تمام آزاد مرد برابر ہیں، تمام آزاد عورتیں برابر ہیں، تمام غلام برابر ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں اعلیٰ اور ادنیٰ کا فرق کیا جاتا، کسی اعلیٰ انسان کے غلام نے کسی اعلیٰ انسان کے غلام کو کسی غلام نے قتل کر دیا تو وہ غلام کو نہیں قتل کرتے، اس نچلی قوم والے کے آزاد مرد کو اس غلام کے بدلے میں قتل کر دیتے۔ تو فرمایا غلام غنی کا اور فقیر کا دونوں کا برابر ہے، غلام کو مال ڈالے، دونوں غلام برابر ہیں، بدلہ اسی سے لو، آزاد غلام کو مار ڈالے پھر بھی بدلہ لو، آزاد مردوں کو غلام کو، لیکن اپنے غلام کو نہیں۔ اپنے غلام کے بارے میں فقہا کی رائے یہ ہے کہ اپنے غلام کو مملوکہ کو مارے تو پھر اس میں قصاص نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ اس کا مملوک ہے، لیکن سزا ہوگی، لیکن یہ دیت کی شکل میں ہے یا نہیں ہے، وہ فقہا کا اختلاف۔ تو مراد یہ عورت مرد کو قتل کر دے، مرد عورت کو قتل کر دے، دونوں میں قصاص ہوگا۔ یہ جو کہا عورت کے بدلے میں، یہ نہیں مطلب کہ عورت کو قتل کرے تو تب قصاص ہے، عورت مرد کو قتل کرے تو قصاص نہیں ہے، یہ مفہوم نہیں ہے۔ مراد ہے تمام عورتیں برابر ہیں، حقوق میں برابر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ آدمی کی عورت اگر قصور کرے قتل کر دے اس کو چھوڑ دو، تو ادنیٰ قوم والے کی عورت اگر قصور کرے تو اس کو قتل کر ڈالو، جس طرح زمانہ جاہلیت میں یا یہودی لوگ کیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے اس کی نفی کر دی، برابری ضروری ہے۔ قتل کی پھر آخر فقہ میں 5 اقسام ہیں، وہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ قتل عمد، شبہ عمد، قتل خطا، قتل بسبب، یہ ساری قسمیں فقہا نے بیان کو احکام بھی بیان کر دی۔ قرآن میں دوسرے مقام پر کی تفسیر ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ من قتل مؤمنا فجزاؤہ جہنم، یہ ساری قتل عمد میں قصاص ہے، دیت بھی لینا جائز ہے، مقتول کے ورثاء راضی ہو جائیں تو قاتل سے دیت لے۔ ہاں ایک اختلاف ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء قاتل سے دیت لینے میں راضی ہیں تو قاتل دیت دینے میں راضی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پھر قصاص ہوگا۔ بعض فقہا کہتے ہیں نہیں، قاتل کا کوئی اختیار نہیں ہے، مراد مقتول کے ورثاء راضی۔ قاتل اگر کہتے ہیں میں دیت نہیں دیتا یا نہیں کرتا، نہیں، اسے دینی پڑے گی قانونی، مرضی مقتول کے ورثاء کی ہے، جمہور کا قول یہی ہے۔ دیت لینے کے بعد پھر زیادتی نہ کرے آدمی۔ قرآن نے کہہ دیا قصاص میں بڑی زندگی ہے، کیوں؟ جب ایک آدمی کو معلوم ہوگا میں نے قتل کیا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا سزا میں، تو وہ دوسری کی جان نہیں لے گا۔ اس میں حیاتوں میں جو تنوین ہے تعظیم کی ہے، بہت بڑی زندگی، بدن کا تنوین تکثیر کے لیے ہے، بہت لوگوں کی زندگی، کیوں؟ قصاص کے مسئلے میں انسان جب یہ سوچے گا کہ میں نے اس کو قتل کیا میری جان بھی چلی جائے گی تو وہ قتل نہیں کرے گا، اس لیے حیاتوں کہہ دیا۔ آگے مسئلہ وصیت، کتب علیکم، لفظ کیا ہے؟ کتب علیکم۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ وراثت کے قانون آنے کے بعد یہ وصیت منسوخ ہو گئی، یہ آیت منسوخ ہے۔ اب یہ وصیت کرنا والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے کوئی ضروری نہیں، کیوں؟ وراثت کا حکم آ گیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ان کی رائے یہ۔ دوسری آیا کہ کتبہ بمعنی فرضہ کا نہیں ہے، کتبہ بطریق الاستحباب،
انہوں نے تعویل کر دی۔ یہ وصیت ورثاء کے حصے بیان ہونے کے بعد اس کا استحباب موجود ہے۔ استحباب کیا؟ کہ والدین کے حق میں کوئی وصیت کر جائے، کس کی؟ احسان کی۔ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں کیا کر جائے؟ احسان کی۔ یہ حقاً المسلمین حکم لازم ہے۔ ان کے نزدیک حکم لازم تب ہوگا جب منسوخ ہو جائے۔ جن کے نزدیک منسوخ نہیں ہے وہ حقاً کا یہ معنی نہیں کریں گے، وہ ثابت ہونے کے معنی میں کریں۔ یہ ثابت ہے کس پر؟ پرہیزگاروں پر، کہ پرہیزگار لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ معنی ہو۔ حقاً مفعول مترک ہوگا، فعل محذوف۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو رائے دو ہو گئی، بعضوں نے منسوخ کر دیا، بعضوں نے اس کا استحباب کو باقی رکھ دیا۔ اور وصیت سے مراد وراثت کی وصیت نہیں ہے، کسی اور احسان کی، کسی اور بات کی وصیت۔ باقی وصیت مال کے تیسرے حصے میں جاری ہوتی ہے، مال کے 2 حصوں میں وصیت جاری نہیں ہوتی، جس طرح فقہ میں تفصیلاً موجود ہے۔ ایک مسئلہ اور، وصیت میں تبدیلی۔ قرآن نے کہا یہ ناجائز ہے، وصیت میں کوئی تبدیلی نہ کرو۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں جب تک وراثت کا حکم نہیں آیا تھا تو یہ وصیت ضروری تھی، جب آیت کا حکم آ گیا تو اس حکم کو فرضیت کے بجائے استحباب میں لے۔ والدین قریبی رشتہ داروں کے حصے بیان کر دو کہ میرے ماں باپ کو اتنا دینا، میرے قریبی رشتہ داروں کو اتنا دینا۔ جب وراثت کا حکم نہیں آیا، جب وراثت کا حکم آ گیا، والدین کیا وراثت بیان ہو گئی، بیوی کی، خاوند کی، بیٹے کی، بیٹیوں کی، سب بیان ہو گئی، تو اب وہ اسے اس طرح تقسیم کریں گے۔ پھر ان کے نزدیک معنی ہوگا کہ والدین کے حق میں کوئی دوسری چیز وصیت۔ بدلوں کا معنی پہلے سے ساتھ وراثت میں تبدیلی کر دی، کسی کے حق میں جانبداری کر لے تو یہ گناہ ہوگا۔ اور اگر وصیت کو سننے والا، وصیت کے کرنے والے نے جانبداری کر لی، وصیت کے کرنے والے نے جانبداری کر لی کسی کی، رشتہ دار کی، اس کو اتنا دے دینا جی، زیادہ دے دیا، تو فرمایا اس نے گناہ کیا۔ تو یہ وصیت کو چھپا لے تو پھر گناہ نہیں۔ وصیت کرنے والے نے کوئی گناہ کی وصیت کی تو وصیت سننے والا چھپا لے تو پھر گناہ نہیں ہے اس پر۔ اصلاح کا معنی یہ ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ امور مصلحہ میں کتب علیکم الصیام، یہ روزے کے احکام آ گئے، یہ مطلب ہے امور مصلحہ میں آیا۔ امور مصلحہ میں آگے جا کر نماز کا حکم آئے گا، نماز بھی امور مصلحہ میں ہے، لہذا نماز کا بھی آگے آئے گا۔ یہاں روزے کا، حج کا ذکر درمیان میں آ گیا، حج کے ذکر کے درمیان میں جہاد کا ذکر آ جائے گا۔ تو امور مصلحہ میں پہلا جو ذکر ہے وہ روزے کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کر دیتے ہیں، تھوڑی سی تفسیر پھر کر لیں گے انشاءاللہ۔ کل اے ایمان والو، فرض کیا گیا تمہارے اوپر روزے جیسے فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ چند گنتی کے دن، چند روز گنتی کے، جو ہو تم میں سے بیمار یا سفر میں، بس گنتی ہے دوسرے دنوں سے۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر جن کو طاقت ہے روزے کی، یا یوں ترجمہ کریں، وہ لوگ جو بے طاقت ہیں روزے سے، فدیہ دے کھانا مسکین کا، جس نے نیکی کی وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ مہینہ رمضان کا ایام معدودات کی تفسیر ہے۔ مہینہ رمضان کا اتارا گیا، اس میں قرآن ہدایت ہے لوگوں کے واسطے، دلیلیں ہیں روشن اور حق باطل کو جدا کرنے والی۔ فمن شہدہ، جو کوئی پاوے تم میں سے اس مہینے کو، چاہے روزہ رکھ لے، اور جو ہو تم میں سے بیمار یا سفر میں، گنتی ہے دوسرے دنوں سے۔ ارادہ کرتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا، نہیں چاہتا تمہارے ساتھ دشواری کا۔
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تم بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو، بعد میں اس کی قضا کر لو۔ کیوں؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ گنتی مکمل ہو جا کر لو، اور بڑائی بیان کرو اللہ کی اس پر کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی کی۔ وَلَعَلَّكُمْ، تاکہ تم شکر کرو اللہ کا۔ اِذَا سَأَلَكَ، جب پوچھیں تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی جب مجھے پکارے، یا جو مانا مجھے دعا کرے۔ پس چاہیے وہ حکم مانے میرا، ایمان لائے میرے ساتھ، تاکہ راہ پا جائے۔ احل لکم، حلال ہوا تمہارے لیے رمضان کی رات میں توجہ کرنا یا بے حجاب ہونا تمہاری عورتوں کی طرف، وہ لباس ہیں تمہارے لیے، تم لباس ہو، پوشاک ہو ان عورتوں کا۔ عالم اللہ، اللہ کو معلوم ہے تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں کی، سو اللہ نے معاف کیا تم کو اور درگزر کیا تم سے۔ اب جب اجازت ہو گئی، عورتوں سے ملو اور تلاش کرو جو اللہ نے لکھا تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ یہاں تک یتبین، صاف ظاہر ہو جائے تمہارے لیے داغا سفید کالے دھاگے سے صبح کے، پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ ولا تباشرون، نہ ملو عورتوں سے جب تم اعتکاف کرو مسجدوں میں، یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، تلک حدود اللہ، فلا تقربوها، اس کے قریب نہ جاؤ یعنی نہ توڑو۔ کذالک، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے، لعلہم، تاکہ وہ بچ جائیں۔ ولا تاکلوا، امر انتظامی، نہ کھاؤ اموالکم، مال ایک دوسرے کا آپس میں، ولا تدلو، یا طلو لا سے مغلوب ہے، نہ لے جاؤ ان مالوں کو حکام کے پاس تاکہ کھاؤ ایک فریق سے لوگوں کا مال، بالاسم، ظلم سے، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ میرا مال نہیں ہے، یہ دوسرے کا مال ہے، ایک دوسرے کا مال بھی نہ کھاؤ۔ تھوڑی تشریح کر لیتے ہیں، وقت تھوڑا جائے۔ کتب علیکم الصیام، اچھا یہ لفظ دیکھیں، کتبہ کا لفظ بار بار آتا ہے، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الوصیت میں بھی کتبہ لفظ ہے، یہاں بھی لفظ کتبہ ہے، یہ صیغہ مجہول کا ہے، لکھا گیا۔ اب لکھا گیا کا معنی کچھ مفسرین یوں کر دیتے ہیں کہ اس کو فرض میں لے لیتے ہیں، قصاص کا مسئلہ تمہارے اوپر فرض ہو گیا۔ بعضوں نے کتبہ کو عام کر لیا، لکھا گیا بے طریقے فرض یا لکھا گیا بے طریقے استحباب۔ یہاں لفظ ہے، یہاں بھی کتبہ ہے، کتبہ علیکم الصیام، لیکن یہاں کتبہ میں نے فرض کیا ہوا۔ کیوں؟ دوسری جگہ یہ کہا کہ من کان منکم، جو آدمی اس مہینے میں حاضر ہو فلیصم، وہ روزہ رکھ لے، تو دوسری جگہ امر آ گیا ہے، تو امر کی وجہ سے یہاں کتبہ بمن فرض ہو جائے، اس لیے لفظ یہ اسی طرح آتا ہے، لیکن اس کے معنی میں بھی ترجمہ کریں۔ تمہارے لیے روزے، روزہ امور مصلحہ میں کیوں ہے کہ اس میں دو چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ انسان کی دو قوتیں زیادہ خرابی ہیں، ایک قوت خواہش، یہ انسان میں زیادہ خرابی پیدا کرتی ہے، ہرس اور لالچ زیادہ پیدا کرتی ہے، تو روزے میں ان قوتوں میں ذوب ہو جاتا ہے۔ لہذا اسلام نے یہ کہہ دیا کہ انسان کی اصلاح روزے سے ہوگی، اور گویا روزہ ایک روحانی طور پر عبادت ہے جو انسان ادا کرتا ہے۔ اور یہ جو روزہ ہے نا، یہ دوسرے مذاہب میں بھی ہے، ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں، اس کا نام برت رکھتے ہیں، برت۔ پھر کچھ روزے وہ ایسے رکھتے ہیں جن میں کچھ بھی نہیں کھاتے، اور پھر متواتر رکھتے ہیں، رات بھی روزہ دن میں بھی روزہ۔ کچھ ان کے سادھو ہوتے ہیں، سادھو ان کے
جو سر ہمارے علماء ہوتے ہیں، پیر و مرشد ہوتے ہیں، ان کے سادھو ہوتے ہیں۔ کچھ سادھو ان کے وہ ہوتے ہیں جو بالکل ننگے رہتے ہیں، جسم پر کوئی ان کا لباس نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی ننگے رہتے ہیں۔ اور دوسرا چپ رہتے ہیں، بولتے نہیں، خاموش رہتے ہیں، ان کو کوئی بھی پوچھے گا وہ آگے سے جواب نہیں دیں۔ وہ سادھو پھر یوں کرتے ہیں کہ ان کو عام ہندو ان کے منہ میں آ کر چیزیں ڈال دیتے ہیں کھانے کے لیے، کیوں اگر نہ کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے۔ اس طرح سے بہت سادھو ہندوستان میں، بڑے بڑے سادھو۔ ہندوستان میں جب ہم دہلی گئے تھے تو وہاں چاندنی چوک میں ایک بہت بڑا مندر تھا۔ اس مندر میں ہمیں کسی نے بتایا یہاں بھی ایک سادھو، ان کو جوگی بھی کہتے ہیں، یہاں یہ موجود ہے۔ تو ہم گئے ان کو دیکھنے کے لیے۔ مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے ساتھ تھے، اور مولانا رشید احمد صاحب تھے، تینوں ہم تھے، کچھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ تو دیکھا انہیں ہم نے بتایا، کہا ان کو کہ ہم آپ کے گرو کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ گرو بھی کہتے ہیں، سادھو بھی کہتے ہیں۔ تو وہ ہمیں ہندو بڑا خوشی سے لے گیا، کہتے ہیں اور جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا وہ بالکل مادرزاد اس طرح بیٹھا ہوا تھا، اتنی تھی اس کی ٹانگیں تھیں اور منہ ان کا بالکل ہے اور بالکل خاموش۔ ہم نے ذرا دور سے دیکھا تو آگے جا کر کہتے ہیں وہ کہ یہ بولتے نہیں ہیں، گرو بولتے نہیں ہیں، یہ اس طرح رہتے ہیں۔ تو کھانا ہم کبھی کبھی ان کو کوئی شے جو ہو وہ کھا لیتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مر جاتے ہیں۔ ریاضت ہوتی ہے نا، ہر وقت جو بیٹھتا رہے اوزار جکڑے جاتے ہیں نا، تو کچھ عرصے کے بعد 5 سال 6 سال 4 سال کے بعد وہ مر جاتے ہیں۔ تو یہ قسم، بہرحال ان کے اندر بھی روزہ ہے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی کوئی روزہ ہے، یہودیوں کے ہاں بھی روزہ ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ تو ذکر حدیث میں آیا ہے کہ یہودی رکھا کرتے تھے، لیکن آج کل بھی یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، 2-3 روزے۔ اسلام میں بھی روزہ 1 مہینے کا ہے، وہ رمضان کا ہے۔ یہ تشبیہ تھی، کما کتب علی الذین من، نفس فرضیت میں تشبیہ ہے، تعداد میں نہیں ہے، نفس فرضیت میں۔ ایام معدودات تفصیل ہے اس کی، درمیان میں کہا بیمار ہو، سفر میں ہو، وہ روزہ نہ رکھے اور کیا کرے، گنتی کر کے بعد میں قضا کرے۔ یہ جو آیت درمیان میں ہے، الذین یطیقون، اس کے مفہوم پھر 2 ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے، کچھ محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن ترجمہ کیا ہے، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ نہیں مانا جو لوگ مالدار ہیں۔ طاقت رکھنے کا معنی مالدار ہونا ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، گندم ہے، دانے ہیں، وہ فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے۔ وعلی الذین یطیقون مانا وہ کرے گی جو، وہ لوگ جو مالدار ہیں وہ فدیہ دے دیں، روزہ نہ رکھے۔ وہ کہتے ہیں ابتدائی اسلام میں یہی حکم تھا، بعد میں روزہ ہر ایک کے لیے فرض ہو گیا۔ اگلی آیت میں من کان منکم من شہد منکم الشہر فلیصم، اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا۔ دوسرے محدثین کی، مفسرین کی رائے یہ ہے لا محروف ہے، اور مانا جائے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے۔ طاقت نہ رکھنے والے کون ہیں؟ ایسا شیخ فانی جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، ایسی بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، ایسے بیمار جو روزے کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ فدیہ دے۔ بعضوں نے لا مقدر نہیں نکالا، انہوں نے عطا کا یتی کو باب فعال بنا کر حمزہ باب فعال کو سلب کے معنی میں لے لیا۔ حمزہ باب فعال کا سلب کے لیے مراد ہے سلب طاقت، جن کو روزے کی طاقت نہیں ہے، لا نہیں مقدر نکالتے، وہ ترجمے میں یوں کہتے ہیں جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دیں۔ فدیہ کتنا ہے؟ طعام و مسکین۔ طعام مسکین کا معنی 2 ٹائم کا کھانا، مراد ہے 2.25 کلو گرام گندم دے دے، یا پوری 1 سا یعنی 4.25 کلو گرام یا 3.5 کلو گرام گندم، اور یا جو دے دے اور کھجوریں دے دے۔ گندم میں عام فقہاء کی رائے احناف کی نصف کی ہے، 2 ٹائم کا کھانا اس میں پورا ہو جاتا ہے۔ کچھ مفسر کہتے ہیں کہ کھانا کھلا دے تب بھی ہو جائے گا، یا اتنا فدیہ دے دے تب بھی ہو جائے گا۔ تو عام و مسکین ماقبل سے فدیتوں سے بدل ہے۔ من تطوع کا من جو زیادہ دے دے، یہ کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے کہ ایک فدیہ میں 1 مسکین نہ دے، 4 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔
تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، ایام معدودات کی تفسیر ہے، اور رمضان پاک کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کا نزول ہوا، ہدی للناس، یہ قرآن کی صداقت ہے۔ پھر آگے فرضیت کا حکم آ گیا، پھر بیمار اور سفر میں، چونکہ دوبارہ کہا اس لیے درمیان میں پھر اس آیت کو تفسیر کر دی۔ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا، یہاں لفظ ہے انزل۔ انزال کس کو کہتے ہیں؟ اوپر سے نیچے کے آنے کو انزال کہتے ہیں۔ الانزال کا معنی ہے اوپر سے نیچے کی طرف دفعتاً واحدتاً، ایک ہی دفعہ آنے کو انزال کہتے ہیں۔ تنزیل کہتے ہیں کوئی چیز اوپر سے نیچے آہستہ آہستہ آئے، وہ تنزیل ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں دو لفظ ہیں، تنزیل کا بھی لفظ ہے، انزال کا بھی لفظ ہے۔ کہتے ہیں آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن پاک قدر والی رات میں ایک ہی دفعہ آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر آسمان دنیا سے زمین پر قرآن تنزیل آہستہ آہستہ بحسب ضرورت آیا، جتنی ضرورت پڑتی گئی پھر قرآن آتا، کیوں؟ مقصود اصلاح۔ قرآن کے بارے میں ہدا، بینات من الہدا، فرقان، یہ تمام صفات ہیں قرآن کی۔ قرآن رہنما بھی ہے، واضح دلائل بھی ہیں، حق اور باطل کو فرق کرنے والی کتاب بھی ہے، اللہ کی معرفت بیان کرنے والی کتاب۔ یہ جو کہا یرید اللہ بکم الیسر، کہ مسافر اور بیمار کو ہم نے کیوں اجازت دی؟ کہ وہ بیمار ہے، اللہ آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے، اس لیے تمہیں قضا کرنے کی اجازت دے دی۔ بڑے تکبر اللہ، اسی کے ساتھ بڑائی بیان کرو اللہ کی، جو اللہ نے تمہاری رہنمائی کی۔ یہ امر انتظامی آ گیا۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ رشوت، جبر، چوری، ڈاکہ زنی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ باطل مال۔ اس طرح سے مال نہ کھاؤ، جبر کر کے، غلط انداز سے، یعنی دھوکہ بازی کرنا، تجارت میں کرنا، یہ سب چیزیں باطل مال۔ یہ جو کہا نا ولا تدلوا بها وتدلوا بها، اس کا مفہوم یوں ہے، نہ لے جاؤ ان مالوں کو حکام کے پاس، یعنی حاکموں کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ نہ کرواؤ۔ حکام کو مال دے کر تم دوسرے مال کو، جس کے بارے میں تم نے مقدمہ دائر کر دیا، حاکموں کو مال پہنچا کر دوسرا مال کسی کا اپنے حق میں فیصلہ کرا لو، یہ بات نہ کرو۔ لا تدلوا بها، نہ لے جاؤ ان مالوں کو حکام کے پاس تاکہ کھو ایک فریق سے لوگوں کا مال، یہ رشوت کا مال آ جائے گا۔ یہ کون سا مال آ جائے گا؟ رشوت کا مال آ جائے گا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں۔ زیادہ مفسرین نے یہی معنی کیا کہ جہاں رشوت کے مال کی تردید ہو، حاکم کے پاس رشوت کا مال دے کر اپنے حق میں فیصلہ نہ کرو۔ کیوں؟ تم نے جو مال لیا وہ تمہارا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے، رشوت سے تم نے اپنے لیے اس کا فیصلہ کروا لیا۔ اب امور مصلحہ میں سے آ گیا حج کا ذکر آ جائے، اس لیے اس میں استفسار کے طور پر ذکر کیا یسألونک عن الأہلہ۔ یہ اصل میں چند چیزوں کا استفسار بھی ہے قرآن میں۔ استفسار کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا۔ یسألونک عن الأہلہ، اس طرح جوا اور شراب کے بارے میں یسألونک، اسی طرح دوسرے بھی الفاظ آ رہے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ استفسار، یعنی پوچھنا۔ تو ہو سکتا ہے صحابہ کرام نے کچھ حضرت سے پوچھا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ یسألونک عن الأہلہ، چاندوں کے بارے میں سوال استفسار کیا گیا، تو پھر آگے اس کا جواب آ گیا، لیکن اصل میں ذکر حج کا کرنا تھا، تو اس لیے آگے اس کا ذکر امور مصلحہ کا ذکر میں حج آ رہا ہے۔